اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ ومن اراد بہ السوء قذف فی قلبہ بغض حسین وبغض زیارتہ۔ محترم و معزز ناظرین کرام، عنوان کلام آشنائی چہلم حسینی، اور اس پرچم تلے جو خاص موضوع دیا گیا ہے وہ یہ کہ چہلم حسینی سے ظہور خلافت الہیہ۔ انشاءاللہ جتنی دیر گفتگو رہے گی موضوع کے مطابق ہی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ باتوں کو اس حوالے سے عرض کروں، تاکہ چونکہ مقتضائے حال کا تقاضا یہ ہے، 40 کا زمانہ لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں، چنانچہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں زیارت کے متعلق عرض ہو، تاکہ وہ جو موضوع ہے آشنائی چہلم حسینی، لوگ چہلم حسینی سے آشنا ہو سکیں، وہ موضوع پورا ہو سکے۔ چنانچہ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ حدیث چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، کہ جس میں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، کہ اللہ اگر کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس بندے کے دل میں محبت حسین اور محبت زیارت امام حسین کو ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ اور آگے بڑھا، امام فرماتے ہیں ومن اراد بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ، اور اگر اللہ کسی بندے کے لیے سوء چاہتا ہے، کسی کے حق میں برائی چاہتا ہے، تو اس کے دل میں بغض حسین اور بغض زیارت امام حسین کو ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے، ظاہراً یہ حدیث مبارکہ اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب ہم اس حدیث مبارک میں وارد ہوئے ایک کلمہ خیر کو سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث اسی کلمہ خیر کے سمجھنے پر منحصر ہے۔ اس کلمہ خیر میں جو بات وارد ہوئی ہے، امام نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خیر کسے کہتے ہیں، خیر سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے علماء علم لغت یہ تحریر فرماتے ہیں کہ کل ما یرضی بہ اللہ فہو خیر، ہر وہ شے کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم کی رضایت اور خوشنودی حاصل کی جا سکے، اسے خیر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب یہ تعریف ختم ہوئی تو اس کے بعد علماء یہ تحریر فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس خیر کی دو قسمیں ہیں، ایک خیر مطلق ہے اور ایک خیر نسبی ہے۔ اب خیر مطلق کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے تحریر کیا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ خیر مطلق اس خیر کو کہتے ہیں، اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ برائی کا قبح کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو، جو ہر طرح سے نیکی ہی نیکی ہو، جو ہر اعتبار سے بندہ جس میں رغبت رکھتا ہو، اسے خیر مطلق کہتے ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ جیسے جنت وہ عظیم خیر ہے کہ جس کے ساتھ برائی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں خیر مطلق۔ اس کے مقابلے میں ایک خیر ہے کہ جسے خیر نسبی کہتے ہیں۔ خیر نسبی کیا مطلب؟ یعنی خیر نسبی اس خیر کو کہتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کسی کے لیے تو نیکی ہو، لیکن کسی دوسرے کے حق میں وہ برائی ہو جائے۔ جیسے اس کی عام فہم مثال مال ہے۔ اب دیکھیے، یہی مال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی راہ حق میں فی سبیل اللہ خرچ کرے
تو یہی مال اس کے لیے خیر باعث خیر ہو سکتا ہے، اور یہی مال اگر اس کے ذریعے سے ظلم، فساد، فتنہ اور اس طرح کے راہوں میں خرچ کیا جائے تو یہی مال وبال جان بن سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو خیر حدیث مبارک میں وارد ہوا، اس خیر کو سمجھنے کے لیے علماء نے بیان فرمایا کہ خیر دو قسم کی ہے، ایک خیر خیر مطلق اور ایک خیر خیر نسبی۔ خیر مطلق جو ہر طرح سے بس خیر ہی خیر ہو، خیر نسبی کسے کہتے ہیں؟ وہ خیر کہ جو کسی کے لیے تو خیر ہو لیکن کسی غیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ خیر نہ ہو۔ اب جب آپ اس مرحلے تک آ گئے تو ذرا توجہ سے سنیے کہ اب امام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں اس خیر سے کون سی خیر مراد ہے، خیر کی کون سی قسم مراد ہے۔ آیا مراد خیر سے مراد خیر مطلق ہے یا خیر نسبی مراد ہے؟ قرآن مجید میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً 180 مقامات پر لفظ خیر اور اس کے مشتقات وارد ہوئے ہیں، لیکن ان 180 مقامات میں سیاق و سباق آیت کو اگر دیکھا جائے تو اکثر مقامات پر جو خیر ہے وہ خیر نسبی کے معنی میں وارد ہوا ہے، یعنی وہاں پر مراد خیر مطلق نہیں ہے بلکہ خیر نسبی مراد ہے۔ اب چونکہ 180 آیہ کریمہ ہے، چنانچہ ہر ایک کی تو تلاوت نہیں کی جا سکتی، میں مثال کے طور پر 2-3 آیتوں کو پیش کرتا ہوں جس میں آپ دیکھیے، جس میں مفسرین یہ تحریر فرماتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں خیر سے مراد خیر نسبی ہے۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر اسلام کی زبانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر نبی کی زبانی کہ اگر میں علم غیب رکھتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر میں زیادتی کرتا۔ اب یہاں بعض علماء، بعض جاہلین اس آیہ مبارکہ کو سند بنا کر یہ کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ پیغمبر اسلام کو غیب کا علم نہیں تھا، جبکہ مفسرین یہاں بیان فرماتے کہ یہاں غیب سے مراد ہر طرح کا غیب نہیں ہے بلکہ قیامت مراد ہے۔ اب دیکھیے محل شاہد جو موضوع بحث سے جو مرتبط بات ہے وہ کیا کہ آیہ کریمہ میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر میں کثرت کرتا۔ یہاں علماء بیان فرماتے کہ یہاں خیر سے مراد خیر نسبی ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر خیر سے مراد مال ہے۔ اس طریقے سے ایک اور آیہ کریمہ جس میں یعنی سورہ حج کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ ہم نے اونٹوں کو، یعنی وہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، ہم نے ان کو تمہارے لیے خیر قرار دیا ہے، ہم نے ان کو تمہارے لیے شعائر الہی میں سے قرار دیا ہے، اور ہم نے ان قربانیوں کے جانور میں تمہارے لیے خیر قرار دیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی بھی تفسیر میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی خیر سے مراد خیر نسبی ہے، خیر مطلق نہیں ہے۔ اس کے بعد مرحلہ اور آگے بڑھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر، کہ اے پیغمبر یہ اہل کتاب کے جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے تم پر خیر نازل ہو۔ تو میں نے مسلسل 3 آیہ کریمہ کو ذکر کیا، اور ان تینوں آیہ کریمہ کے متعلق مفسرین یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ یہاں خیر سے مراد خیر مطلق نہیں ہے بلکہ خیر نسبی مراد ہے۔ اور میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا کہ 180 آیتوں میں سے اگر سباق و سیاق آیہ کریمہ کو دیکھا جائے تو اکثر مقامات پر خیر سے مراد خیر نسبی ہے، خیر مطلق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے، لیکن عزیزان گرامی اور میرے محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ آیہ کریمہ میں اکثر مقامات پر خیر سے مراد خیر نسبی ہے، مگر جس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، اس حدیث پر جب ہم توجہ کرتے ہیں تو اس حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہاں پر خیر سے مراد خیر نسبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے وہ نیکی ہو اور کسی کے لیے وہ نیکی نہ ہو، بلکہ امام یہ فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر۔ یہاں پر بہرحال عربی زبان جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر الخیر پر جو الف لام ہے، یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی خیر کے تمام تر مصادیق، خیر کے تمام تر افراد، یعنی خیر کی چاہے جتنی بھی قسمیں ہیں
وہ تمام کی تمام قسمیں اگر پروردگار عالم کسی بندے کے لیے چاہتا ہے تو اسے محبت حسین اور محبت زیارت امام حسین کی توفیق عطا کرے۔ معلوم ہوا کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا خیر ہے کہ جس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہو سکتی، اور اسی کے برعکس امام نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ السُّوءَ قَذَفَ فِي قَلْبِهِ بُغْضَ الحسین وَبُغْضَ زِيَارَتِهِ۔ اور اسی کے برعکس اگر پروردگار عالم کسی بندے کے لیے سو چاہتا ہے، اب یہاں پر جس طریقے سے خیر سے مراد ہر طرح کی نیکی ہے، ہر طرح کا خیر ہے، ہر قسم کا خیر ہے، اس طریقے سے برائی سے مراد یہاں سو سے مراد ہر طرح کا سو، ہر طرح کی برائی اگر اللہ کسی کے لیے چاہتا ہے تو اس کے دل میں بغض امام حسین اور بغض زیارت امام حسین کو ڈال دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی زیارت امام حسین کا شوق رکھتا ہے، اگر کوئی محبت حسین اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس سے ہر طرح کی نیکی سرزد ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی بغض امام حسین اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ ہر طرح کی برائی کو انجام دے سکتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وہ پیغام ہے کہ جو حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امام ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اگر اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو خداوند عالم اس کے دل میں محبت امام حسین اور محبت زیارت امام حسین علیہ السلام کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایک بات۔ آگے کا مرحلہ ذرا اور بڑھتے ہیں۔ اب چونکہ بہرحال موضوع سخن آشنائی چہلم حسینی ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت اہم بات ہے جو کہ ہر زائر کے دل میں، ہر زائر کے ذہن میں، جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم نے اکثر احادیث میں یہ پڑھا ہے، حتیٰ امام حسین کے متعلق، امیر المومنین علیہ السلام کے مطابق، امام رضا کے متعلق اور بقیہ ائمہ معصومین کی زیارتوں کے متعلق اکثر جب آپ حدیثوں کو پڑھیں تو اس میں ایک لفظ وارد ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جیسا کہ ارشاد ہوا، چھٹے امام کی حدیث ہے، من اتا قبر الحسین عارفا بحقہ کتب فی علیین، کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا شمار علیین میں ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث جس میں امام فرماتے ہیں من زار الحسین عارفا بحقہ، من زار الحسین عارفا بحقہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ اگر کوئی شخص معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے اس نے ماضی میں جو گناہ کیے ہوں یا آئندہ مستقبل میں جو گناہ کرے گا، ان تمام تر گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ بہرحال جو کہنے کا مقصد ہے، جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ اکثر احادیث میں، بعض حدیث میں یہ لفظ وارد نہیں ہوا ہے، لیکن اکثر احادیث میں بہرحال یہ لفظ وارد ہوا ہے کہ جس کو علماء شرط قرار دیتے ہیں زیارت امام حسین کی۔ وہ کیا؟ کہ اگر کوئی شخص زیارت امام حسین کرتا ہے بشرطے کہ عارفاً بحقہ، کہ وہ امام حسین کی کما حقہ معرفت رکھتا ہو، تو جو ثمرات ہیں زیارت کے وہ اس کے شامل حال ہوں گے۔ اب یہاں پر میں بہت مختصر وقت میں اس بات کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو عارفاً بحق ہی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ معرفت کے ساتھ زیارت کرو، معرفت کے ساتھ اگر زیارت کرو گے تو وہ زیارت تمہیں فائدہ پہنچائے گی، وہ زیارت کے جو نتائج ہیں وہ تم تک پہنچیں گے۔ اس عارفاً بحق ہی سے کیا مراد ہے؟ تو بڑے مشہور عالم دین ہیں اور شیخ الاسلام کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں، کون؟ شیخ انصاری۔ اپنی کتاب فرائض الاصول میں وہ یہ بیان فرماتے ہیں، آپ دیکھیے گا مقصد کیا ہے بتانے کا، کہ یہ جو عارفاً بحق ہی کی قید، یہ جو عارفاً بحق ہی کہا گیا کہ معرفت کے ساتھ زیارت کرو، یہ معرفت کے ساتھ زیارت کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ شیخ انصاری اپنی کتاب فرائض الاصول میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے عارفاً بحق ہی، یہ امام حسین کی زیارت یا بقیہ ائمہ معصومین کی زیارت عارفاً بحق ہی ہو جاتی ہے اگر زائر تین چیزوں کا خیال رکھے۔ دیکھیے بہت آسان سی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ زیارت کا موسم ہے، آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، خدا ان سب کی حفاظت فرمائے،
کہ جو زائر کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ کیا، عارفاً بحقیقی سے کیا مراد ہے. تو شیخ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اگر زائر اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو، اور اس ذہن میں رکھنے کے بعد، ان پر عقیدہ رکھنے کے بعد اگر وہ زیارت بجا لاتا ہے ائمہ معصومین کی، تو گویا کہ جو نتائج، جو اثرات مترتب ہوں گے وہ اثرات اس پر مترتب ہو جائیں گے. گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے عارفاً بحقیقی جو تعمیل حکم ہے وہ بجا لایا. سب سے پہلی چیز جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ عارفاً بحقیقی کے صادر ہو جانے کے لیے، صادق ہو جانے کے لیے یہ کافی ہے کہ زائر جس امام کی زیارت کو جا رہا ہے ان کا جو مشہور نسب ہے ان سے آگاہ ہو. اگر ائمہ معصومین کے مشہور نسب سے اگر زائر آگاہ ہے تو یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ عارفاً بحقیقی اس نے زیارت کر لی. بہت آسان سی بات ہے. آپ دیکھیے ہر امام کا شجرہ، ہر امام کا نسب کتنا معروف ہے، کس طریقے سے جو سلسلہ ائمہ اہل بیت نے، رسول اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اگر کوئی ان سلسلوں کو جانتا ہے، ان نسب مشہور کو جانتا ہے، تو یہ ایک کڑی ہے، یہ ایک شے ہے کہ جس کے ذریعے سے عارفاً بحقیقی کی زیارت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ ایک شے. دوسری بات جو شیخ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ جو زائر کے ذہن میں ہونی چاہیے جب وہ زیارت کرے، وہ یہ کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ ہم جس امام کی زیارت کو جا رہے ہیں یہ امام ہماری راہ مستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ جس امام کی زیارت کو جا رہا ہے اسے امام برحق بھی جانتا ہو. یہ دوسری بات. تیسری شے جو وہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ عارفاً بحقیقی کے لیے تیسری شے جو ضروری ہے وہ یہ کہ زائر اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جس امام کی زیارت کو جا رہا ہے اس امام کی اطاعت کرنا، اس امام کی اتباع کرنا ہم پر واجب ہے. اگر زائر ان 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے، ان 3 چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ کیا؟ اگر نسب امام کو جانتا ہو جو نسب مشہور ہے، اس طریقے سے اگر وہ امام کو امام برحق مانتا ہو. تیسری بات، اگر امام کو مفترض الطاعہ، اگر امام کی طاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھتا ہو، تو اگر ان 3 عقیدوں کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی معصوم کی، کسی امام کی زیارت کو جاتا ہے تو گویا کہ وہ جو امر کیا جا رہا ہے، وہ جو حکم دیا گیا ہے حدیثوں میں کہ عارفاً بحقیقی زیارت کرو، گویا کہ وہ عارفاً بحقیقی زیارت بجا لا رہا ہے. اور اس کے بعد شیخ انصاری ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ عارفاً بحقیقی ان 3 چیزوں سے، بلکہ جب حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں جب یہ بات وارد ہوئی کہ امام رضا کی زیارت عارفاً بحقیقی کرو، تو سائل نے، راوی نے سوال کیا کہ مولا یہ عارفاً بحقیقی سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ این یعرف بأنہ مفترض الطاعہ، کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ وہ جس امام کی زیارت کو جا رہا ہے اس امام کی زیارت، اس امام کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے. تو آپ نے غور فرمایا تو یہ آشنائی چہلم حسینی، ایک تو فضیلت اس زیارت کی کہ ہر طرح کی نیکی، اب تک جو باتیں ہم نے کی اس کا اگر میں 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک ہم نے یہ پڑھا کہ یہ سمجھا، یہ جانا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی برائی جمع نہیں ہو سکتی، اور بغض امام حسین، بغض زیارت امام حسین ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی جمع نہیں ہو سکتی. دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ عارفاً بحقیقی جو حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اس عارفاً بحقیقی سے کیا مراد ہے. اب آئیے مرحلے کو ذرا اور آگے بڑھائیں، چونکہ زیارت کا موسم ہے، آپ کے ذہنوں میں طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے اعتراضات بھی جو ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. لوگ طرح طرح کا اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے میں مقدمتاً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے ابتداء تاریخ سے طول تاریخ میں یہ دشمنوں کا طریقہ، منافقوں کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ جب بھی اگر وہ کسی شخصیت کی شخصیت کشی کرنا چاہیں، اگر وہ کسی شخص کو، کسی ایسے شخص کو کہ جو ہر ذہن میں مقبول ہے، جسے ہر ذہن قبول کرتا ہے، جس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اگر اس شخصیت کو کوئی مجروح کرنا چاہتا ہے تو دشمنوں کا طول تاریخ میں یہ طریقہ رہا ہے کہ پہلے ایک دم سے
وہ اس شخصیت کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے، ایک دم سے اسے قتل نہیں کرتے، ایک دم سے اس پر طرح طرح کے الزامات نہیں لگاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس انسان کی شخصیت مجروح ہو سکے۔ میں اپنی بات کو مثالوں سے واضح کروں۔ آپ دیکھیے، اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ضربت لگانا ہے تو دشمن نے ایک دم سے یہ کام نہیں کیا، ابن ملجم آیا اور آنے کے بعد اس نے امام کے سر پر ضربت لگا دی، نہیں، بلکہ ذہنوں سے کھیلا گیا، لوگوں کے ذہنوں کو پھیرا گیا، لوگوں کے ذہنوں سے اس طریقے سے کھیلا گیا کیا کہ الیاذ باللہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ شام میں طرح طرح کی سے ممبروں پر امام کے خلاف پروپیگنڈا کیے گئے، امام کو گالیاں دی گئیں اور امام کے خلاف سب و شتم کیا گیا، یہاں تک کہ یہ تک کہا گیا کہ الیاذ باللہ علی کافر ہو گئے ہیں، علی دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ اب جب لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ الیاذ باللہ علی دین سے خارج ہو گئے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دین سے خارج ہو جاتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ جب ابن ملجم نے سر پر ضربت لگائی تو یہ کہہ کر ضربت لگائی، ان الحکم الا للہ، کہ ہم جو ضربت لگا رہے ہیں یہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تاریخ رہی ہے کہ اگر کسی شخصیت کو مجروح کرنا ہو تو ایک دم سے وہ اس شخصیت کو مجروح نہیں کرتے، اس کے سر پر، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک دم سے کوئی علی کے سر پر ضربت لگا دیتا تو لوگ امیر المومنین سے آگاہ تھے، جانتے تھے کہ علی نفس رسول ہیں، علی خلیفہ رسول ہیں، علی وہ ہیں کہ جو صحابی رسول ہیں، کم از کم اتنا تو لوگ جانتے تھے کہ علی وہ ہیں کہ جو امت میں اعلیٰ ترین شجاع ترین شخص ہیں۔ یہ تمام تر فضائل و کمالات کے باوجود اگر کوئی ایک دم سے ضربت لگانا چاہتا تو وہ نہیں لگا سکتا تھا۔ چنانچہ کیا کیا گیا، پہلے طرح طرح کے الزامات اور اتہامات لگائے گئے امیر المومنین پر، یہ ایک بات۔ دوسری مثال آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتا ہے تو دیکھیے یہ تاریخ رہی ہے کہ کسی نے ایک دم سے، یزید نے ایک دم سے امام حسین کو قتل نہیں کیا، بلکہ یہ مشہور کر دیا، ہر طرف سے، ہر ممبر سے یہ بیان کیے جانے لگا الیاذ باللہ کہ امام حسین نے خلیفہ وقت کے ساتھ خروج کیا ہے، الیاذ باللہ امام حسین باغی ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بغاوت پر اتر آئے اس کی سزا قتل ہے۔ جب اس طرح کے القابات، جب اس طرح کے اتہامات سے امام کو ملقب کر دیا گیا، امام پر لگا دیا گیا، تو اب کیا تھا؟ اب یہ تھا کہ جب لوگ یہ جان گئے کہ الیاذ باللہ امام حسین باغی ہو گئے تو سب کے سب امام حسین کے قتل کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ خود میری اس بات کی تائید چوتھے امام کی اس قول سے ہوتی ہے کہ جس میں امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل یتقرب الی اللہ بدمہ، کہ میرے بابا کے قتل کرنے کے ذریعے سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کر لے۔ آپ نے غور فرمایا، امام فرما رہے ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میرے بابا کو قتل کر کے تقرب الہی حاصل کر لے، گویا کہ ہر شخص قتل امام حسین کو اپنا فریضہ سمجھتا تھا۔ اس طریقے سے ذہنوں سے لوگوں کے کھیلا گیا، اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو پھیرا گیا۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کسی شے کو، اگر کسی شخصیت کو مجروح کرنا ہو تو پہلے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو عوام پسند ہوں، کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگیں۔ چنانچہ یہ تو طول تاریخ ابتدائے اسلام کی مثال تھی۔ آج کے دور میں آپ ملاحظہ فرما لیجئے، آج اگر کوئی ایک دم سے یہ منع کرے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو نہ جاؤ تو لوگ قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں امام حسین وہ ہیں کہ جس کی زیارت ہمیشہ پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے، جنہیں اپنے زانوں پر پیغمبر اسلام بٹھایا کرتے تھے، جن سے بے انتہا پیغمبر اسلام محبت کیا کرتے تھے، اور خود یہی نہیں کہ خود ہی محبت کیا کرتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے اللہم انی احب الحسین فاحب من احبہما، پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو جو بھی حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ تو لوگ منزلت امام حسین سے آگاہ ہیں، لوگ امام حسین کی عظمت و فضیلت کو جانتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص ایک دم سے چاہے کہ زیارت امام حسین سے منع کرے تو جانتا ہے وہ کہ لوگ اس زیارت کو نہیں چھوڑیں گے، لوگ زیارت امام حسین سے باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ ایسے الفاظات استعمال کیے
ایسے کلمات استعمال کی اس زیارت کے خلاف کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں یہ زیارت مجروح ہو جائے، یہ زیارت کی صحیح تصویر لوگوں تک نہ پہنچ پائے۔ چنانچہ آج دیکھیے کہ طرح طرح دن رات چینلوں سے یہ کہا جاتا ہے الیاذ باللہ کہ زیارت امام حسین کرنا، زیارت کرنا شرک ہے، زیارت کرنا بدعت ہے، تبرک شرک ہے، نظر بدعت ہے۔ اس طرح کے الفاظات کو جب استعمال کیا گیا تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک دم سے تبرک سے منع کریں تو لوگ نہیں باز آئیں گے، اگر ہم زیارت سے منع کریں تو لوگ نہیں باز آئیں گے، لیکن اگر ہم لوگوں کے ذہن میں بدعت، شرک، اس طرح کے کلمات کو بٹھا دیں تو وہ خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابن تیمیہ نے یہی حرکت کی کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس نے ایک دم سے زیارت امام حسین سے لوگوں کو منع نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ یہ کہا کہ الیاذ باللہ یہ زیارت شرک ہے، یہ زیارت کرنا بدعت ہے۔ چنانچہ جب اس نے اس طرح کے الزامات لگائے تو اسی دور میں سبکی نامی عالم اہل سنت کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا شفاء الاسقام فی زیارت سید الانام، اس کتاب میں ابن تیمیہ کے تمام تر اشکالات کا، تمام تر اعتراضات کا تفصیلی جواب انہوں نے نقل کیا اور کہا کہ تم کس طریقے سے زیارت کو بدعت کہہ سکتے ہو، تم کس طریقے سے زیارت کو شرک کہہ سکتے ہو، جبکہ زیارت کرنا تو سنت پیغمبر ہے۔ پیغمبر اسلام جب تک زندہ تھے قبور شہداء، قبر جناب حمزہ کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے جناب فاطمہ کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی قبر کی زیارت کو جایا کرتی تھیں۔ امام حسن و حسین قبر جناب پیغمبر اسلام کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس عالم دین نے کہا کہ حد تو یہ ہے کہ یہ صرف سیرت آئمہ اور سیرت پیغمبر نہیں بلکہ سیرت خلفاء بھی رہی ہے۔ آپ دیکھیے چنانچہ سبکی نے اس کتاب میں نقل کیا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد وہ یہ کہنے لگا کہ حضور اکثر بیمار رہتا ہوں، مریض رہتا ہوں، کوئی دوا بتائیے۔ تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نے کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ قبر رسول کی زیارت کرنے کے لیے، اور قبر رسول پر جانے کے بعد پیغمبر اسلام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو، یقیناً پروردگار عالم تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بعد سبکی فرماتے دیکھیں کہ یہ سیرت خلیفہ ہے، خلیفہ حکم دے رہا ہے کہ زیارت کو جاؤ، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ زیارت الیاذ باللہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ یہ ایک بات۔ اس کے بعد اسی کتاب میں آگے تحریر فرماتے ہیں کہ صرف سیرت پیغمبر نہیں سے زیارت ثابت نہیں ہے، صرف سیرت ائمہ اہل بیت سے نہیں، صرف سیرت خلفاء سے نہیں، بلکہ سیرت صحابہ بھی یہ رہی ہے کہ وہ زیارت کو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی کتاب میں سبکی نے یہ تحریر فرمایا کہ جناب بلال ہیں کہ جو وفات پیغمبر اسلام کے بعد شام چلے گئے، یہ کہہ کر کہ جب پیغمبر اسلام ہی زندہ نہ رہے تو بلال مدینے میں رہ کر کیا کرے گا۔ چنانچہ وہ شام چلے گئے۔ ایک دن ملک شام میں جب وہ سوئے ہوئے تھے تو عالم خواب میں انہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا۔ دیکھیے زیارت سیرت صحابہ ہے۔ چنانچہ جب خواب میں رسول اسلام کو دیکھا تو رسول اسلام یہ فرما رہے تھے کہ بلال میرے بعد تم نے مدینہ چھوڑ دیا، اے بلال تم میری زیارت کو کیوں نہیں آتے؟ چنانچہ جناب بلال کا یہ کہنا ہے کہ وہ فوراً اگلے دن صبح اٹھے اور اٹھ کر مدینہ زیارت پیغمبر اسلام کے لیے نکل پڑے۔ جب قبر رسول پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر امام حسن و حسین ہیں، دونوں کو گلے سے لگایا، دعائیں دی، زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد واپس شام پلٹ گئے۔ اس کے بعد سبکی کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا بلال صحابی پیغمبر نہیں تھے؟ کیا بلال سے بڑا کوئی صحابی ہو سکتا ہے کہ جو مؤذن پیغمبر کے لقب سے ملقب تھے؟ ان کی سیرت یہ رہی ہے کہ صرف یہی نہیں، آپ دیکھیے آپ پر اعتراض ہوتا ہے کہ تم زیارت کو جاتے ہو، دیکھیے بلال صرف مدینے میں نہیں تھے، مدینے میں زندگی نہیں گزار رہے تھے، نہیں، بلکہ ملک عرب میں نہیں تھے، بلکہ وہ کہاں شام میں تھے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سیرت صحابہ کو یہ رہی ہے کہ زیارت کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتے تھے۔ تو عزیزوں جب سیرت صحابہ سے یہ بات ثابت ہے تو اگر آج ہم ایک ملک سے دوسرے ملک، ہم دنیا کے کونے کونے سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں تو اس میں کیسا شرک اور کیسی بدعت ہو جاتی ہے۔
تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے، ذہنوں کو پھیرا جاتا ہے تاکہ لوگ اس عظیم عبادت سے دور ہو سکیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، اور عزیزوں یہ زیارت کوئی عام عبادت نہیں ہے، اتنی زیادہ تاکید زیارت کی گئی ہے کہ یہاں تک کہ وارد ہوا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا مومن کے اوپر واجب۔ اگر کوئی شخص یہاں تک وارد ہوتا ہے کہ زور الحسین ولا تجفو، امام حسین کی زیارت کرو، ان کے حق میں جفا نہ کرو، معلوم ہوا اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود زیارت امام حسین پہ آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ زیارت امام حسین کو نہیں آتا تو گویا کہ وہ امام حسین کے حق میں جفا کرتا ہے۔ تو اس زیارت کی عظمت ہے، اس زیارت کی فضیلت ہے کہ جسے ہم معمولی سے اعتراضات کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ان کی وجہ سے اسے بدعت اور شرک نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دیکھیے، آپ ملاحظہ فرمائیے یہ زیارت کیا ہے۔ روایت میں ہے، چھٹے امام سے روایت ہے، عن زید الشہام، چھٹے امام کے صحابی ہیں زید شہام، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا ما لمن زار قبر الحسین، کہ مولا جو قبر امام حسین کی زیارت کرے اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو امام نے بیان فرمایا، کانا کمن زار اللہ فوق عرشہ، اگر کوئی قبر امام حسین کی زیارت کو آتا ہے تو ویسے ہی ہے گویا کہ اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ لیکن چونکہ میں نے تمہیداً عرض کیا کہ جو بعض دشمن اہل بیت ہیں جن کے دل میں بغض اہل بیت پل رہا ہوتا ہے، وہ ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ اس زیارت پہ اور اس طرح کی حدیثوں پر اشکال کریں۔ چنانچہ یہ جب حدیث نقل کی گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک مقام پر جب ایک شیعہ عالم دین نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص قبر امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے عرش پر اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اس کے بعد اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد طرح طرح کے بدعت کے فتوے، شرک کے فتوے جو ہے وہ لگائے گئے، جبکہ اگر غور فرمایا جائے تو اس کا جواب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے دیا ہے بہترین طریقے سے۔ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زیارت امام حسین کرتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہو عرش پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیاذ باللہ ہم اللہ کے جسم و جسمانیت کے قائل ہیں اور اللہ کوئی جسم رکھتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور انسان جا کر اس کی زیارت کر رہا ہے۔ شیخ طوسی بیان فرماتے کہ نہیں، بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کنایا ہے، یہ مجاز گوئی ہے، اور یہ مجاز گوئی ایک عام شے ہے۔ آپ قرآن مجید کو مطالعہ فرمائیے، قرآن مجید جگہ جگہ پر کنایا کے ذریعے کنایات استعمال کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ارشاد ہوا کہ جب جناب موسیٰ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی تو کیا کہا کہ میرے پروردگار وشدد بہی ازری، کہ اے پروردگار مجھے ایسا مددگار عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے مجھے قوت مل سکے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جناب موسیٰ اللہ سے قوت طلب فرما رہے ہیں، قوت طلب کر رہے ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اب جب یہ حدیث کو پیش کیا گیا تو اس حدیث کے بعد اعتراض کیا گیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت رکھے؟ شیخ طوسی نے کہا کہ نہیں، ہم جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں، ہم ہرگز اللہ کے جسم، بلکہ ہم تعجب تو یہ وہ جملہ فرماتے ہیں کہ تعجب تو وہ ہے کہ ہم پر جسم و جسمانیت کا اعتراض وہ کرتا ہے کہ جو خود اللہ کے تجسم کا قائل ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کو انسان اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ظاہری آنکھیں اللہ کو درک نہیں کر سکتی، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو عزیزوں، ہاں اب یہ کہ شیخ طوسی نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ اب جب یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کو کرتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے عرش پر اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ یہ بیان فرماتے ہیں یہاں پر مراد ثواب کا بیان کرنا ہے، اجر کا بیان کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو پروردگار عالم نے زیارت امام حسین علیہ السلام میں وہ عظمت رکھی ہے، وہ فضیلت رکھی ہے، وہ کمال رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص
امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو وہ کمال درک کر لیتا ہے، وہ ثواب درک کر لیتا ہے جس طریقے سے ملائکہ عرش الہی کا طواف کر کے جو ثواب حاصل کرتے ہیں، اللہ نے وہ ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام میں رکھ دیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن کے دل میں بغض اہل بیت ہے انہیں یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی۔ بہرحال یہ ایک بات۔ اس کے بعد اگر اس سوال کا جواب ہم ایک اور طریقے سے یہ دے سکتے ہیں، بہرحال یہ پوری روایت تو میں نقل نہیں کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن روایتوں میں خود سبط ابن جوزی عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مناقب احمد ابن حنبل میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ احمد ابن حنبل وہ ہیں کہ جن کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے۔ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر سال احمد ابن حنبل کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ آتا ہے۔ آپ اس کتاب میں مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کتاب میں وہ تحریر فرماتے ہیں۔ اچھا کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ چونکہ احمد ابن حنبل نے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے دین خدا کی نصرت کی تھی، چنانچہ پروردگار عالم یہ بیان فرماتے کہ اے احمد ابن حنبل، چونکہ تو نے اپنے کلام کے ذریعے سے میرے دین کو تقویت بخشی ہے، تیرا کلام آج بھی محراب عبادت سے بیان ہوتا ہے، اس لیے میں ہر سال تیری زیارت کو آتا ہوں۔ میں یہی تو کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں ذرا غور کیا کرو، اگر کوئی اپنے کلام کے ذریعے سے دین کی نصرت کر لے تو اللہ اس کی زیارت کو آتا ہے، تو اگر وہ کہ جس کی وجہ سے پوری خدائی بچ جائے، اگر وہ کہ جس کی وجہ سے پورا دین اسلام محفوظ ہو گیا ہو، اگر ہم اس کی زیارت کو چلے جائیں تو اس میں کیسے بدعت اور کیسا شرک۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ جن کے دل میں بغض ہوتا ہے انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال تو عزیزوں، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ زیارت امام حسین عجیب عظمت ہے، عجیب فضیلت ہے۔ میں اس زیارت کی عظمت و فضیلت میں ایک اور آخری بات عرض کروں اور اس کے بعد اس موضوع کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہی چھٹے امام سے مروی ہے، چھٹے امام کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے فضلیت کیا ہے، عظمت کیا ہے عزیزوں۔ چونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسی باتوں کو بیان کیجیے، زیارت کی اتنی فضیلت بیان کیجیے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں شوق زیارت پیدا ہو۔ آپ دیکھیے اس سے زیادہ عظمت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس نبی فی السماوات والارض الا ویسألون اللہ ان یؤذن لهم بزیارت الحسین۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ہر نبی خداوند عالم کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیے ہوئے ہے اور اللہ سے یہ سوال کر رہا ہے، اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اسے امام حسین کی زیارت کی اجازت دے دے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ سے اجازت اور اذن مانگا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں فَفَوْجٌ يَنزِلُ وَفَوْجٌ يَعْرُجُ، کہ عالم یہ ہوتا ہے قبر امام حسین پر کہ ابھی ایک قافلہ اترتا ہے تو دوسرا قافلہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور دیکھیے بس یہ کہہ دینا اور یہ سن لینا بہت آسان ہے کہ انبیاء زیارت امام حسین علیہ السلام کے مشتاق رہتے ہیں اور اجازت طلب کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ اگر جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر نبی شوق زیارت امام حسین رکھتا ہے، ہر نبی زیارت امام حسین کو آنا چاہتا ہے، تو آپ ذرا غور تو کیجئے کہ انبیاء میں کیسے کیسے نبی گزرے ہیں۔ آدم ابو البشر جیسے نبی کہ جو مسجود ملائکہ ہیں، کہ جن کے لیے ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ وہ آدم کہ جو مسجود ملائکہ ہیں وہ اللہ سے اذن طلب کر رہے ہیں کہ خداوند عالم انہیں زیارت امام حسین کی اجازت دیتے۔ اور آگے بڑھیے، کون نبی ہیں؟ جناب نوح جیسے نبی صف میں کھڑے ہیں۔ نوح کون؟ وہ کہ جو نوح وہ کہ جو 950 سال صرف جناب نوح نے تبلیغ دین اسلام کیا۔ ایسا نبی صف میں کھڑا ہوا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ پروردگار عالم اسے اجازت دے دے تاکہ وہ
زیارت امام حسین کر سکے۔ اس طریقے سے جناب ابراہیم ہیں جو مقام خلت پر فائز ہیں، مقام عظمت نبوت پہ فائز ہیں، مقام امامت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی زیارت امام حسین کے مشتاق ہیں۔ جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ جیسے پیغمبر ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو مخاطب کر کے امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے عبداللہ ابن عمر، اِنَّا اہل السماوات لا اعرف بی من اہل الارض، کہ اے عبداللہ ابن عمر، یقیناً اہل آسمان حسین کی اہل زمین سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔ تو یقیناً عزیزان گرامی، اگر کما حقہ انسان کو امام حسین کی معرفت ہوگی تو یقیناً اس کے دل میں یہ شوق ہوگا، یقیناً وہ یہ چاہے گا کہ وہ زیارت امام حسین کو آئے۔ بہرحال تو یہ آشنائی چہلم امام حسین۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا موضوع جس کے لیے عرض کرنا وہ کیا کہ چہلم حسینی کا کیا ربط ہے ظہور خلافت الہیہ سے۔ تو میں اس کے متعلق عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، چہلم حسینی کا ظہور امام زمانہ سے وہی ربط ہے کہ جو امام حسین کا امام زمانہ سے ہے، اور امام حسین کا امام زمانہ سے کتنا شدید ربط ہے، کتنا اہم ربط ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے کعبے پر تکیہ کر کے امام یہ جملہ فرمائیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا۔ یعنی امام اپنی معرفی اگر کروا رہے ہیں، لوگوں کو پہچانوا رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ آپ نے غور کیا؟ یہ ربط ہے امام حسین کی زیارت سے، ظہور جو امام حسین اور امام زمانہ میں وہی چہلم اور ظہور میں ہے۔ کا کیسے؟ آپ غور فرمائیے کیسے ربط ہے۔ ربط اتنا شدید ہے، آپ دیکھیے کہ اگر امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ کو کیسا معاشرہ چاہیے؟ ایک ایسا معاشرہ چاہیے کہ جس میں معنویت بلند ہو۔ یہی تو وجہ ہے نا جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 313 جب امام کے ناصر و مددگار ہوں گے تو امام ظہور فرمائیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے 1000، بعض میں 10,000۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے تو اب کیسا ربط ہے؟ یہ ربط ہے کہ یہ 40 امام حسین کے ذریعے سے انسان کی معنویت بلند ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 ایک ایسے مجموعے کا نام ہے۔ آپ دیکھیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر عمل اپنا اثر رکھتا ہے، ہر عمل کا فائدہ ہے، اثر رکھتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا ثمرہ کیا ہے کہ انسان برائیوں سے دور رہتا ہے۔ ان الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر مومن کے لیے کیا ہے؟ باعث تقرب ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے انسان بارگاہ پروردگار عالم میں مقرب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، کیونکہ یہ 40 کی عزت ایک ایسے مجموعے کا نام ہے کہ جس میں نماز بھی آپ کو ملے گی، جماعت بھی ملے گی، اس میں ایثار، قربانی اور تسبیح و تحلیل اور لبوں پر اللہم اجل ولیک الفرج، اس طرح کی صدائیں بلند ہوگی کہ جس کے ذریعے سے انسان معنویت میں اتنا زیادہ بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ خود چھٹے امام یہ کہتے نظر آئیں گے کہ من اتا قبر الحسین ماشین، اگر کوئی شخص امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل چل کے آتا ہے تو کتب اللہ لہ کتب اللہ بکل خطوۃ الف درجہ، تو اللہ اس کے ہر قدم کے بنسبت جو ہے وہ 1000 درجات کو اس کے بلند فرماتا ہے، اس کے 1000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیوں کو تحریر فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کا عمل اتنا بلند ہو جائے گا تو اس کی معنویت بلند ہو جائے گی، اور جب معنویت بلند ہو جائے گی تو وہ یقیناً ناصر و مددگار امام زمانہ میں شمار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔